بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ مشرق وسطیٰ میں بڑی پیش رفت، غزہ جنگ کے خاتمے اور اسرائیل عرب تعلقات کی بحالی پر تاریخی معاہدے کی تیاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر مشرق وسطیٰ میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیل کی تسلیم شدگی اور عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کی مکمل بحالی کے حوالے سے ایک بڑا معاہدہ طے پانے کے قریب ہے۔ اسرائیلی میڈیا بالخصوص چینل 13 اور ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق غزہ کی موجودہ جنگ آئندہ 2 ہفتوں میں ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد غزہ کا انتظام 4 اہم عرب ممالک کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس پیش رفت کا مقصد حماس کے اثر و رسوخ کا خاتمہ اور خطے میں امن قائم کرنا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان حالیہ ملاقات اور ٹیلی فونک رابطوں میں اس منصوبے پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے اسرائیل میں جاری مقدمے کو ختم کرنے کی حمایت کرتے ہوئے واضح پیغام دیا ہے کہ اسرائیل کو ان کی خدمات کا صلہ دینا ہوگا۔ اسی سلسلے میں ابراہم معاہدے کو وسعت دی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ پہلے مرحلے میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اور اب اگلا ہدف سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک کو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات پر آمادہ کرنا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے عندیہ دیا ہے کہ اگر عرب ممالک سفارتی تعلقات قائم کرتے ہیں تو اسرائیل 2 ریاستی حل کی حمایت کرے گا، لیکن شرط یہ رکھی گئی ہے کہ فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات کی جائے گی۔ مزید برآں امریکہ کی طرف سے مغربی کنارے کے کچھ علاقوں پر اسرائیلی خود مختاری کو تسلیم کیے جانے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام اقدامات نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک نئے دور کے آغاز کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عرب دنیا اس پیشکش پر کیا رد عمل دیتی ہے، لیکن اس وقت عالمی منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے سامنے سرنڈر، 30 ارب ڈالر کی پیشکش، اسرائیل کی ناکامی اور مشرق وسطیٰ میں بڑی پیش رفت۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں ایک بار پھر غیر معمولی حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ ایران سے چند چونکا دینے والی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں کسی اپارٹمنٹ میں لگنے والی آگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں۔ عوام نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ شاید اسرائیلی ڈرون نے وہاں حملہ کیا ہے، لیکن تاحال حکومت کی جانب سے کسی قسم کی تصدیق نہیں کی گئی۔ اسی دوران ایران میں دیہاتی علاقوں سے تباہ شدہ اسرائیلی میزائلوں اور ڈرونز کا ملبہ بھی سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران نے اسرائیل کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ ایران کا دفاعی رد عمل اتنا مؤثر رہا کہ اسرائیلی وزراء تک نے مانا کہ وہ آیت اللہ خامنائی کو ہٹ کرنے میں ناکام رہے۔ لیکن اصل دھماکہ خیز خبر اس وقت سامنے آئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آیت اللہ خامنائی کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ پیشکش میں کہا گیا ہے کہ اگر ایران اپنا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر ختم یا امریکہ کے حوالے کر دے تو نہ صرف ایران کو 30 ارب ڈالر نقد دیے جائیں گے بلکہ وہ 6 ارب ڈالر جو امریکی بینکوں میں منجمد ہیں وہ بھی واپس کر دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ایران کو بین الاقوامی تجارت، تیل اور گیس کی فروخت اور دیگر معاشی سرگرمیوں کی مکمل آزادی دی جائے گی۔ یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ وہ کبھی ایران سے ڈیل نہیں کریں گے، لیکن اب جب ایران نے اسرائیل کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا اور امریکی دعوے ایرانی نیوکلیر پروگرام کو زیر کرنے کے جھوٹے نکلے تو امریکہ کو مذاکرات کا سہارا لینا پڑا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اس تمام صورتحال پر قوم سے خطاب میں واضح کیا ہے کہ یہ حملہ ایک دکھاوا تھا، ہمارا نیوکلیر پروگرام بالکل محفوظ ہے۔ ایران نے اس سارے معاملے میں واضح برتری حاصل کی اور مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایران اگر ڈیل کرے تو اسے چاہیے کہ اسرائیل کے ایٹمی ہتھیار بھی ختم کروائے، خطے کو مکمل طور پر نیوکلیر ویپن سے پاک کیا جائے، اور یہ مطالبہ صرف ایران پر نہ ہو بلکہ اسرائیل اور امریکہ پر بھی لاگو ہو۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں خامنائی کو مارنے کا منصوبہ بنایا لیکن موقع نہ ملا، اسرائیلی وزیر دفاع کا انکشاف۔ اسرائیلی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ خامنائی کو اپنے اوپر حملے کا خدشہ تھا جس کے باعث وہ روپوش ہو گئے اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر سے رابطہ ختم کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایران نے اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو اسرائیل دوبارہ حملہ کر سکتا ہے اور اس کے لیے انہیں امریکہ سے گرین سگنل بھی حاصل ہے، تاہم
ان کے مطابق ایران کے پاس جوہری تنصیبات کی بحالی کی صلاحیت فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ یہ انکشاف ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ جنگ بندی کے بعد دونوں ممالک میں تناؤ برقرار ہے اور امریکہ کی حمایت سے اسرائیل ایران کی جوہری سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اختلافات کے باعث بھارت کی امریکہ سے معاہدے کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 9 جولائی کی ڈیڈ لائن سے پہلے معاہدے کا امکان مدھوم ہو گیا۔ ابتدائی خوش فہمی کے برخلاف تجارتی مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق بھارت اور امریکہ کے درمیان آٹو پارٹس اور اسٹیل ٹیرف پر اختلافات ہیں۔ ہندوستان کی وزارت تجارت نئی دہلی میں امریکی سفارت خانے اور امریکی تجارتی نمائندے کے دفتر نے فوری طور پر تبصرے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔ ہندوستانی حکومت کے ایک دوسرے ذرائع نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ ایک ہندوستانی وفد ڈیڈ لائن سے پہلے واشنگٹن کا سفر کرے گا۔ حالانکہ اب بات چیت جلد بازی میں عبوری ڈیل کی بجائے ایک وسیع معاہدے پر مرکوز ہو سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں اسرائیلی فوج کی جارحیت میں 70 سے زائد فلسطینی جان سے گئے۔ جمعرات کو غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 70 ہو گئی۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر اپنی بمباری جاری رکھی۔ اس دوران العربیہ اور الحدیث ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ پٹی میں جنگ بندی کی کوئی نئی تجویز موجود نہیں ہے۔ غزہ شہر اور جبالیہ پناہ گزین کیمپ کو پرتشدد فضائی حملوں اور گولہ باری کا نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے بمباری کی کارروائیاں کی جن میں شاتی پناہ گزین کیمپ، شجاعیہ کالونی اور غزہ شہر کے مشرق میں الفتح محلے شامل تھے۔ اسرائیلی جنگی جہازوں نے غزہ کے مغربی علاقوں کی طرف بھی کئی گولے داغے۔ بدھ کی صبح سے جمعرات تک 135 فلسطینیوں کی موت ہو چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ ترکیہ نے جدید ترین امریکی F-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیارے حاصل کرنے اور اس پروگرام میں دوبارہ شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ نیٹو سربراہی اجلاس سے واپسی پر طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایردوان نے کہا کہ انہیں اس معاملے پر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کے بعد پیش رفت کی امید ہے۔ ترک صدارتی دفتر کے مطابق ایردوان نے کہا کہ ہم نے F-35 پروگرام سے کبھی دستبرداری اختیار نہیں کی۔ ہم اپنے امریکی ہم منصبوں کے ساتھ دوبارہ اس پروگرام میں شامل ہونے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ نے 2020 میں ترکی پر اس وقت پابندی عائد کر دی تھی جب اس نے روس سے S-400 فضائی دفاعی نظام خریدا تھا۔ اسی فیصلے کے تحت ترکیہ کو F-35 پروگرام سے بھی نکال دیا گیا تھا، حالانکہ وہ اس پروگرام کا خریدار ہی نہیں بلکہ شراکت دار بھی تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل نے حوثیوں کی جانب سے داغا گیا بیلسٹک میزائل ناکارہ بنا دیا۔ اسرائیلی فوج نے جمعرات کے روز حوثیوں کی جانب سے داغا جانے والا بیلسٹک میزائل مار گرایا۔ حوثی گروپ کے رہنما عبد المالک الحوثی نے جمعرات کو اعلان کیا کہ بحیرہ احمر 3 ماہ سے زیادہ عرصے سے اسرائیلی جہاز رانی کے لیے مکمل طور پر بند ہے۔ اپنے ہفتہ وار ٹیلی ویژن خطاب میں عبد المالک الحوثی نے وضاحت کی کہ ان کے گروپ نے مارچ 2023 میں دوسرے راؤنڈ کے آغاز کے بعد سے اسرائیل پر 309 بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائل اور ڈرون لانچ کیے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کو تل ابیب کے لیے ایک فوجی شکست قرار دیا اور کہا کہ تل ابیب ایران میں اہداف کو تباہ کرنے کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں 12 دن کی جنگ $20 ارب کا جھٹکا، اسرائیل دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ ایران کے خلاف حالیہ 12 روزہ جنگ میں اسرائیل کو بھاری معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ایرانی میڈیا اور اسرائیلی ذرائع کے مطابق اس جنگ میں اسرائیل کو براہ راست $12 ارب اور مجموعی طور پر $20 ارب تک کا معاشی نقصان پہنچا ہے۔ یہ نقصان فوجی اخراجات، انفراسٹرکچر کی تباہی، میزائل حملوں، متاثرین کو معاوضے اور کاروباری نقصانات پر مشتمل ہے۔ اسرائیلی معیشت پر دباؤ اتنا شدید ہے کہ ملک کا مالی خسارہ 6% تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق جنگ کے دوران صرف فوجی اخراجات $5 ارب تک جا پہنچے، جبکہ 15,000 سے زائد شہریوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ان متاثرین کے لیے حکومت کو ہوٹل اخراجات اور دوبارہ تعمیرات کے اخراجات برداشت کرنا پڑیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔